بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مقامی وقت تھا، ٹائم زون کے حساب سے اس وقت نیو یارک میں صبح کے 8:30 بج رہے تھے۔ اس کا مطلب یہی تھا جب میں نے صبح ہوٹل ایئرپورٹ میں ساحل تک تصوراتی رسائی حاصل کی تھی تو نیو یارک میں لگ بھگ دوپہر کا وقت تھا۔ دن میں ساحل کا کسی کاؤچ پر گہری نیند میں ہونا بڑی تشویش کی بات تھی، تاہم یہ تشویش حالیہ تجربے کے بعد جاتی رہی تھی کہ ساحل اس وقت پورے ہوش و حواس سے غسل میں مصروف تھی۔ میرے ذہن میں ایک اچھوتا خیال آیا، اگر میں ساحل اس وقت واش روم میں تھی تو اس کا یہی مطلب تھا کہ بیڈ روم میں کوئی اور بھی موجود ہوگا، وہ ساحل کا کوئی اٹینڈنٹ بھی ہو سکتا تھا۔ اور ربی موشے ہائمن بھی۔ میرے دل میں خواہش جاگی کہ میں کیوں نہ ربی تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ یہ ایک مثبت اور ولولہ انگیز خیال تھا، لہٰذا میں نے ایک عزم کے ساتھ دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ ربی موشے ہائمن کا سراپا میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گیا۔ میں نے اس کی صورت کے خد و خال کو فوکس کیا اور تصور کی نگاہ سے اس تک پہنچنے کی سعی کی، مگر مجھے اپنے مقصد میں نقباز ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ میں ایک پریشان کن تجربے سے گزرا تھا۔ میرے تصور کی پرواز کے سامنے اچانک سنگلاخ سی دیوار آن کھڑی ہوئی تھی۔ تصور کا پرندہ اس دیوار سے ٹکرا کر زمین بوس ہو گیا۔ یہ نتیجہ میرے لیے خاصا حیران کن اور فکر انگیز تھا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ میرا پینل گلینڈ پوری طرح کام کر رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ تعاون پر آمادہ نہ ہو، بس اس کی راہ میں اچانک ایک رکاوٹ سی آ جاتی تھی۔ متعدد بار کوشش کرنے کے بعد میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ میری ناکامی کا سبب ربی موشے ہائمن تھا۔ اس نے اپنی کسی عمل یا علم کے زور پر خود تک تصوراتی رسائی کی راہ میں کوئی نادیدہ رکاوٹ کھڑی کر رکھی تھی۔ اس انکشاف کے بعد میں گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ اب میری سمجھ میں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر مونگ کے بڑوں کے راستے میں کوئی بفر زون کیوں حائل ہو گیا تھا۔ انہوں نے بھی میری طرح ربی تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہوگی اور اس نادیدہ پر اسرار دیوار نے انہیں بے بس کر دیا ہوگا۔ ڈاکٹر مونگ نے زاویہ اور رخ بدل کر کوشش کرنے کی بات کی تھی۔ اس بات کی اہمیت اب مجھ پر واضح ہو رہی تھی۔ میں بھی ایک دوسرے زاویے سے اپنے تصور کی نگاہ کو ربی کی پشت سے چپکا کر بیڈ روم کے دروازے تک لے گیا تھا۔ پھر راکیل کی پکار نے سب کچھ درم برم کر دیا تھا۔ اگر ربی ایک مرتبہ پھر میری تصوراتی نگاہ کے فریم میں آ جاتا تو میں کسی انوکھے اور کامیاب تجربے سے گزر سکتا تھا۔ اس خوشگوار احساس نے مجھے مسرور کر دیا۔ میں ایک نئے عزم کے ساتھ دوبارہ آنکھیں بند کرنے ہی والا تھا کہ کمرے میں کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے چونک اٹھا۔ میں نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا۔ وہ راکیل تھی اور خاصی پریشان دکھائی دیتی تھی۔ میں پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے مستفر ہوا۔ کیا بات ہے راکیل، تم اس وقت میرے کمرے میں کیوں آئی ہو؟ وہ میرے قریب ہی بستر پر بیٹھتے ہوئے بولی، وجدان، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد میں نے بستر پر ہی ایک آرام دہ پوزیشن میں نشست جماری تھی۔ راکیل کے ڈر کا سبب میری سمجھ سے باہر تھا۔ الجھن زدہ لہجے میں میں نے اسے پوچھا، تم کس شے سے خوفزدہ ہو؟ ڈاکٹر مونگ جیسے زیرک شخص کی موجودگی میں ڈر کا کیا سوال؟ وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی، ڈاکٹر کمرے میں موجود نہیں وجدان، وہ کہاں چلا گیا؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر پہلے اچانک میری آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نظر نہیں آیا۔ میں چند لمحے میں بستر پر پڑی رہی، پھر اچانک ہی مجھے ایک انجانا سا خوف محسوس ہونے لگا اور میں تمہارے پاس چلی آئی ہوں، تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور پوچھا، کیا تم نے ڈاکٹر مونگ کے بارے میں چیانگ سے دریافت کیا ہے؟ نہیں، میں سیدھی ادھر ہی آئی ہوں، وہ سادگی سے بولی۔ میں نے بستر چھوڑتے ہوئے کہا، ٹھہرو، میں چیانگ سے پوچھتا ہوں۔ راکیل بھی میرے ساتھ ہی برآمدے میں آ گئی۔ چیانگ اپنے بستر پر نیم دراز تھا۔ میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور ڈاکٹر مونگ کے سلسلے میں استفسار کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ 1 گھنٹہ پہلے ڈاکٹر مونگ ہٹ سے نکلا تھا۔ چیانگ نے جب اس کی واپسی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا، اس کے ساتھیوں کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے۔ میں راکیل کے ساتھ واپس کمرے میں آ گیا۔ ڈاکٹر مونگ کے یوں اٹھ کر خاموشی سے کہیں چلے جانے کی تشویش مجھے بھی تھی، لیکن میں نے اپنی تشویش راکیل پر ظاہر نہیں ہونے دی اور کہا، تم یہاں آرام سے میرے بستر پر سو جاؤ، ڈاکٹر مونگ آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ بات ختم کرتے ہی میں کرسی کی جانب بڑھ
ہٹ گیا۔ وہ بستر پر دراز ہوتے ہوئے بولی، کیا تمہارا سونے کا ارادہ نہیں؟ میں تھوڑی دیر بعد سوؤں گا، میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ کم از کم ڈاکٹر مونگ کی واپسی تک تو مجھے جاگنا ہی ہوگا۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا اور چند لمحے اس انتظار میں خاموش رہا کہ اگر راکیل کو میرے کام میں کوئی مداخلت کرنا ہے تو وہ سامنے آ جائے۔ میری توقع غلط ثابت نہیں ہوئی اور چند سیکنڈ کے بعد ہی اس نے مجھے مخاطب کر لیا۔ وجدان، میں تمہارے ساتھ جاگ کر ڈاکٹر مونگ کا انتظار کروں گی۔ میں نے اس پر ایک بھرپور نظر ڈالی۔ راکیل مجھے بے حد حسین دکھائی دی۔ اس کے حسن میں خوف زدگی کی کیفیت نے کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ زونارا آئی لینڈ کی حکومت اس کا سبب ہو۔ ہانگ چو نے بتایا تھا کہ اس جزیرے کی ساحلی رات میں بہت چاشنی اور سرور ہوتا ہے۔ ہانگ چو نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ اس رات کا طلسم میرے نگاہ کے سامنے راکیل مجھے کسی اور ہی دنیا کی مخلوق محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے سراپا میں ایک جادوئی کشش بھر گئی تھی۔ میں نے اپنے وجود میں ایک انتشار سا پھیلتا محسوس کیا تو راکیل کے سراپا سے نظر ہٹا لی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر تمہیں سونا نہیں تو پھر کام کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ معنی خیز انداز میں خفیف سا مسکراتے ہوئے بولی، کام کی باتیں اتنی دور بیٹھ کر کرو گے؟ تم نے بتایا تھا راکیل، میں نے اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے پوچھا۔ پچھلے سال TWA کے کریش ہونے والے طیارے میں تمہاری کوئی دوست بھی سفر کر رہی تھی جو نیو یارک سے پیرس جانے والی تھی۔ اس حادثے نے تمہاری دوست کو پیرس پہنچایا اور نہ ہی نیو یارک میں رہنے دیا۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا میں اس سے کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ میں نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا، تمہیں تو نیو یارک جانے کا کئی بار موقع ملا ہوگا۔ میری ساحل مبینہ طور پر اس وقت نیو یارک میں تھی۔ اس اسٹیٹ کے بارے میں جاننے اور معلومات حاصل کرنے کی مجھے کرید لگی ہوئی تھی۔ اگر باتیں ہی کرنا تھی تو پھر کیوں نہ مفید باتیں کی جاتی۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ نیو یارک میں گزارا ہے، اس نے بتایا۔ میں نے اپنی جس دوست کا ذکر کیا تھا وہ چیلسی میں رہتی تھی۔ جینیفر بہت اچھی لڑکی تھی، میں اکثر اس کے پاس جاتی رہتی تھی۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، کیا یہ چیلسی مین ہینٹن کے آس پاس ہی کہیں واقع ہے؟ آس پاس کیا، چیلسی تو مین ہینٹن کے اندر ہی ہے، وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی۔ مین ہینٹن کے بارے میں تم اور کیا جانتی ہو؟ میری دلچسپی بڑھتی چلی گئی۔ وہاں وہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے جوش بھرے انداز میں بولی، مین ہینٹن تو نیو یارک کا دل ہے۔ اس جزیرے نے نیو یارک کے باقی 4 حصوں کو پوری طرح اپنی ہی طرف متوجہ کر رکھا ہے۔ مین ہینٹن آئی لینڈ دراصل بروکلین، کوئنز، برونکس اور اسٹیٹس آئی لینڈ کی گود میں واقع ہے۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر خاموش ہوئی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، مین ہینٹن آئی لینڈ 13 میل طویل اور 2 میل چوڑا ایک خوبصورت اور مرکز نگاہ جزیرہ ہے جسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ڈاؤن ٹاؤن میں مین ہینٹن، مڈ ٹاؤن مین ہینٹن اور اپر ٹاؤن مین ہینٹن۔ چیلسی کا علاقہ مڈ ٹاؤن مین ہینٹن میں پایا جاتا ہے۔ معروف و مشہور امپائر اسٹیٹ بلڈنگ بھی مڈ ٹاؤن میں واقع ہے۔ بس یا کچھ اور؟ مین ہینٹن کے بارے میں یہ مفید معلومات آگے چل کر میرے کام آ سکتی تھی۔ زیریں وسطی اور بلائی مین ہینٹن کی تفصیل اس وقت تک میرے لیے غیر اہم تھی جب تک میں ساحل کی بالکل درست لوکیشن سے واقف نہ ہو جاتا۔ میں نے تشکرانہ نظر سے راکیل کی طرف دیکھا اور کہا، بس فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ تمہاری باتوں سے تو محسوس ہوتا ہے تم مستقبل قریب میں نیو یارک جانے کا ارادہ رکھتے ہو۔ وہ بڑی کھوجتی ہوئی نگاہ سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، ابھی تو میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا۔ بہرحال کوئی چاند پر جانے کا ارادہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اس کے بارے میں معلومات رکھنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں، اس نے مخصوص امریکی انداز میں کندھے اچکا دیے۔ میں نے کہا، میں 10 منٹ کے لیے تم سے اجازت چاہتا ہوں۔ کیا تم بھی ڈاکٹر مونگ کی طرح کہیں جانا چاہتے ہو؟ وہ تشویشناک لہجے میں بولی، نہیں، میں ادھر کمرے میں موجود رہوں گا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم خاموش رہنا اور میرے کسی کام میں مداخلت نہ کرنا، اوکے؟ وہ متعجب نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کا جواب سننے میں ایک لمحہ ضائع نہیں کیا اور کرسی پر نیم دراز ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کرنے کا اس وقت صرف ایک ہی مقصد تھا، ساحل تک رسائی۔ میں نے پینل گلینڈ کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا اور سوچ میں ساحل کے سراپا کو ابھارنے کی کوشش کی۔ اگلے ہی لمحے میں اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ میری سوچ کے پرندے نے ساحل کو چھو لیا تھا۔ وہ اس وقت ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی اور کھانے میں مصروف تھی۔ اس کے جسم پر ایک اجلا لباس نظر آ رہا تھا جس میں وہ نکھری نکھری محسوس ہوئی۔ میں نے اس کے گرد و پیش کا جائزہ لیا تو سب کچھ بدلا ہوا ملا۔ یہ وہ بیڈ روم نہیں تھا جہاں میں نے اسے ایک آرام دہ کاؤچ پر حالت نیند میں دیکھا تھا۔ یہ حصہ کسی ڈائننگ سے مشابہ تھا۔ میں بڑی دلچسپی سے ساحل کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے لگا۔ میرے دل میں
شدید خواہش پیدا ہوئی کہ میں ساحل کی قیام گاہ کا بیرونی منظر دیکھوں تاکہ اس کی وقوع پذیری کا اندازہ ہو سکے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی سوچ میں دھیرے سے ساحل کو پکارا۔ اس پکار کا اس پر کوئی رد عمل نہ ہوا، جیسے میری آواز اس تک پہنچی ہی نہ ہو۔ وہ بدستور ناشتہ کرنے میں مصروف رہی۔ اس بات سے مجھے دلی اطمینان ہوا کہ میرے پکارنے سے وہ تصوراتی سلسلہ موقوف نہیں ہوا تھا، ورنہ ماؤنٹ مینکلے کے اندر جب میں نے سنگلاخ کوٹری میں رہتے ہوئے ساحل سے پہلا تخیلاتی رابطہ کیا تھا تو اسے آواز دیتے ہی میرا تخیل پاش پاش ہو گیا تھا۔ میں نئے جوش اور ولولے کے ساتھ ساحل پر نگاہ تصور جمائے بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ناشتہ مکمل کر لیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے قریب مجھے ایک لڑکی نظر آئی۔ میں نے تنقیدی انداز میں مذکورہ لڑکی کا جائزہ لیا۔ وہ اگرچہ مغربی پہناوے میں تھی، تاہم اس کے نقش و نگار ایشیائی تھے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ ہو نہ ہو اس لڑکی کا تعلق انڈیا پاکستان سے ہے۔ اس کی عمر 25-30 کے درمیان رہی ہوگی۔ اس کے انداز سے بڑی کاملینت جھلکتی تھی۔ میں بڑے خشوع و خضوع سے اس کی حرکات و سکنات کو جانچنے لگا۔ اس نے ساحل کے سامنے سے ناشتے کے برتن سمیٹے، اس سے چند باتیں بھی کی۔ میں نے دونوں کے ہونٹوں کی جنبشوں کو بڑی وضاحت سے دیکھا، لیکن کسی قسم کی کوئی آواز مجھ تک نہ پہنچی۔ اسی وقت مجھے یاد آیا کہ جب ساحل اپنی پلیٹ میں چمچہ چلا رہی تھی تو اس کے ٹکراؤ سے ایک مخصوص قسم کی آواز بھی پیدا ہو رہی ہوگی۔ وہ مخصوص آواز بھی مجھ تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ میں اس وقت اپنے وجود کی جس صلاحیت سے کام لے رہا تھا، یقیناً اسی میں کوئی کمی، کوئی کجی اور کوئی ناپختگی تھی۔ میرا ویڈیو سسٹم تو فعال تھا، لیکن آڈیو والے سیکشن میں وہ ابھی بیدار نہیں ہوا تھا۔ کسی بھی متحرک اور جاندار منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے آڈیو اور ویڈیو دونوں کی کارکردگی کا تسلی بخش ہونا ضروری ہے۔ ایک طرح سے میں اس وقت ادھورا تھا، لہذا میری صلاحیت کی رسائی بھی ادھوری تھی۔ میں ساحل اور اس کے گرد و نواح کو تو تصور کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، مگر وہاں کے صوتی تصورات مجھ تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ یہ خوشبو سے خالی کسی گل کو سونگھنے کے مترادف تھا۔ وہ ایشیائی لڑکی برتن سمیٹ کر وہاں سے جانے لگی تو میں نے ساحل کو وقتی طور پر چھوڑ کر اس کے تعاقب میں لگ گیا۔ ساحل اس وقت ربی موش ہائمن کی قید میں تھی۔ اس کی قید سے آزادانہ حرکت کرنے کے امکانات صفر کے برابر تھے، لیکن اسے اٹینڈ کرنے والی یہ لڑکی کسی بھی وقت اس رہائش گاہ سے باہر جا سکتی تھی۔ میں نے اس سے ایک مضبوط امید باندھ لی۔ اس کا یہ سایہ بن کر تصور میں اس کے ساتھ ساتھ موو کرنے لگا۔ اسے چھوڑنے کا مطلب تھا منزل کا نشان کھو دینا۔ 10-15 منٹ کے بعد میری امید بار آئی۔ مختلف راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ لڑکی ایک کثیر المنزلہ عمارت سے نکل کر سڑک پر آ گئی۔ اس نے سڑک پر رک کر دائیں بائیں دیکھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں دیکھنے سے باز رہتا؟ میں نے بڑی شاطر نظر سے سڑک کی دونوں جانب کا جائزہ لیا۔ یہاں سے وہاں تک مجھے فلک بوس عمارتوں کا ایک سلسلہ نظر آیا۔ میں کسی عمارت پر آویزاں بورڈ کو ڈھونڈ کر پڑھنے کی لیے تصور کی نگاہ کو زحمت دے ہی رہا تھا کہ میرا ٹارگٹ حرکت میں آ گیا۔ اس لڑکی نے مکان کی انداز میں فٹ پاتھ پر ایک طرف پیدل چلنا شروع کر دیا تھا۔ اپنی کوشش کو ترک کر کے ٹارگٹ کے تعاقب میں لگ گیا۔ کم و بیش 50 فٹ پیدل چلنے کے بعد وہ فٹ پاتھ پر سڑک کے کنارے رک گئی۔ اس نے ایک دیو ہیکل مجسمے سے ٹیک لگائی اور انتظار کی سی کیفیت میں کھڑی ہو گئی۔ فٹ کے بیچ استادہ وہ مجسمہ مجھے عجیب سا لگا۔ میں اندرونی باعث اس مجسمے کا تفصیلی تصوراتی جائزہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ وہ کانسی سے تیار کیا گیا کسی طاقتور سانڈ کا مجسمہ تھا۔ بنانے والے نے اس پر بڑی محنت کی تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ سچ مچ کا کوئی برہم سانڈ ہو۔ دانا کھلا ہوا، نتنے پھولے ہوئے اور سٹانس ایک دم ٹکر مارنے والا، خوفناک نکیلے سینگ اوپر کو اٹھے ہوئے۔ اس غضبناک سانڈ کا معائنہ کرتے ہوئے میں چند لمحات کے لیے اپنے ٹارگٹ سے غافل ہو گیا تھا۔ جو دوبارہ پلٹ کر اس کی طرف نگاہ ڈالی تو وہ غائب تھی۔ اسی وقت تھوڑے فاصلے پر مجھے ایک کار جاتی ہوئی دکھائی دی۔ کار کا انداز اور رفتار بتاتے تھے کہ اس مقام پر رکنے کے بعد وہ آگے بڑھی ہے۔ میں نے چند سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اندازہ لگا لیا کہ میرا ٹارگٹ وہ لڑکی اس کار میں بیٹھ کر کہیں گئی تھی۔ میں دور جاتی ہوئی کار کو اپنے تصور کے فریم میں لانے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ میرا تصور کو کرچی ہو گیا۔ اسی لمحے راکیل کی وحشت زدہ آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وجدان، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ آنکھیں کھولو، تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ پکارنے کے ساتھ ہی بازو سے پکڑ کر مجھے جھنجھوڑ بھی رہی تھی۔ میں نے بے ساختہ آنکھیں کھول دی۔ میں ہنوز کرسی پر نیم دراز تھا اور راکیل بڑی تشویشناک حالت میں مجھ پر جھکی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو میرے اتنے نزدیک کر رکھا تھا کہ میں نے اس کی چڑھی ہوئی سانسوں کی ریشمی تپش کو اپنے گالوں اور ہونٹوں کا مساج کرتے ہوئے محسوس کیا۔ اس کا زرخیز سینہ کسی دھونکنی کا
عمل دہرا رہا تھا۔ میں پلک جھپکتے میں سمجھ گیا کہ راکیل کی یہ حالت میرے چہرے کے تیزی سے بدلتے بلکہ بگڑتے ہوئے تاثرات کے سبب ہوئی تھی۔ اپنے ٹارگٹ کو غائب پا کر میں بڑی حیرانی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا اور راکیل نے میرے چہرے کی حالت کو نوٹس کر لیا تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ ان لمحات میں بستر پر نہیں بلکہ میرے آس پاس ہی موجود تھی۔ جب بھی میرے چہرے کا تغیر و تبدل اس کی نظر میں آ گیا، ورنہ وہ بستر تو میری پشت پر تھا۔ یہ اندازے اور خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرے ذہن سے گزرے۔ اگلے ہی لمحے میں راکیل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ کرسی کے ہاتھوں پر ہاتھ ٹکائے ایک طرح سے مجھ پر سوار تھی۔ میری آنکھوں میں بڑی تشویشناک انداز میں جھانکتے ہوئے اس نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا وجدان؟ تمہارے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے تم سخت تکلیف میں ہو، کیا تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے سوال کر ڈالا، کیا مین ہینٹن کی کسی فٹ پاتھ پر کسی سانڈ کا مجسمہ نصب ہے؟ بہت ہی شاندار کانسی کا مجسمہ۔ وہ میرے اس غیر متعلق سوال پر تعجب بری نظر سے مجھے تکنے لگی، پھر سیدھی کھڑی ہوتے ہوئے بولی، یقیناً تم نے کوئی الٹا سیدھا خواب دیکھ لیا ہے۔ آج پتہ نہیں مین ہینٹن کیوں تمہارے ذہن پر سوار ہے۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، تم میرے سوال کا جواب دو۔ تمہیں مین ہینٹن کے بارے میں اپنی معلومات پر بڑا فخر ہے نا؟ وہ چند لمحے ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتی رہی، پھر چونک اٹھی۔ یہ چونکنا اس کے کسی فوری خیال کا نتیجہ تھا۔ اضطراری انداز میں اس نے کہا، ہاں ایسا ایک مجسمہ وال اسٹریٹ کی فٹ پاتھ پر نصب تو ہے، مگر تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، وال اسٹریٹ مین ہینٹن میں کس طرف واقع ہے؟ وال اسٹریٹ فائنانشل ڈسٹرکٹ میں ہے، یہ ڈاؤن ٹاؤن مین ہینٹن میں آتا ہے۔ تم نے سانڈ کے جس مجسمے کے بارے میں پوچھا ہے وہ دی انزیل آف دی وال اسٹریٹ کہلاتا ہے۔ اسے مستحکم امریکی معیشت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوئی، پھر سوال باز نہ آئی، وجدان یہ اچانک تمہیں برونز ہل کا خیال کیسے آ گیا؟ اس سے پہلے کہ میں اسے ٹالنے کے لیے الفاظ کا انتخاب کرتا، ہاٹ کے باہر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں ابھری۔ میری راگ راگ سے گہری تشویش دوڑ گئی۔ میں نے بھی وحشت بری نظر سے مجھے دیکھا۔ ہاٹ کے باہر کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی، پھر وہ گڑبڑ ہاٹ کے احاطے کے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے جانگ کو کسی شخص سے تکرار کرتے ہوئے سنا۔ وہ دونوں مقامی زبان میں بے آوازیں بلند بول رہے تھے۔ ان کے الفاظ اتار چڑھاؤ بتاتا تھا۔ وہ لوگ اندر کمروں تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور چیانگ ان کی راہ میں حصہ پلائی ہوئی دیوار کا رول ادا کر رہا ہے۔ میں کرسی سے نکل کر کسی عملی قدم کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ کمرے کے باہر کوئی گن گرجی۔ ایک خطرناک برسٹ کی آواز خاموش فضا کو تار تار کر گئی۔ فائرنگ کی مخصوص تڑتڑاہٹ میں ایک انسانی چیخ بھی بلند ہوئی۔ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا وہ دردناک چیانگ کی تھی یا اس کے کسی مخالف کی۔ اس چیخ کے ساتھ ہی میری کرسی سے اٹھنے کی کوشش بھی ناکام ہو گئی، کیونکہ اسی لمحے راکیل بڑے بے اختیار انداز میں میری آغوش میں آ گری تھی۔ راکیل کا پورا بدن کسی وحشت زدہ ہرنی کے مانند کپکپا رہا تھا۔ میں نے بے ساختہ اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور کمرے کے باہر برآمدے میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے کی آواز ایسے زناٹے دار تھی کہ مجھے اپنی سماعت رخصت ہوتی محسوس ہوئی۔ میں نے بڑی سرعت سے راکیل کو خود سے الگ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرے بدن کو میرے وجود میں پیوست کر لیا، جیسے خدشہ ہو کے الگ سے جدا ہوئی تو اس کے سینے سے سانس جدا ہو جائے گی۔ لمحات میں اس کے لیے آکسیجن کا سلنڈر بن گیا تھا۔ میں اسے اپنی آغوش میں بھر کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور دو گن بردار برا مار کر اندر داخل ہوئے۔ پھر ان کی گند ہماری سمت اٹھی۔ ان کے ہاتھوں میں کھلونا گند نہیں تھی جو محض دمکانے کے لیے انہوں نے ہم پر تان لی ہو، وہ نسلن ہلاکت خیز ہتھیار تھے۔ ہم گن بردار افراد نے ٹریگر پر جمی اپنی انگلیوں کو زحمت دینے میں تھوڑا تکلف برتا، تاہم ہم پر نگاہ پڑتے ہی وہ لمحے بھر کو ٹھٹکے۔ پھر ایک نے خون خوار نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا، تمہارا تیسرا ساتھی کہاں ہے؟ کیا دو سے کام نہیں چلے گا؟ میں نے الٹا اسی سے پوچھ لیا۔ اس دوران میں میرا ذہن دشمنوں کو ناپنے تولنے میں تیزی سے مصروف تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بے دریغ فائرنگ نہ کر کے انہوں نے یہ تو ثابت کر دیا تھا کہ وہ ضروری پوچھ تاچھ سے پہلے ہمیں ٹھکانے لگانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ یہ ایک خوش آئند اور عمل پر اکسانے والی بات تھی۔ بکواس بند کرو، دوسرا گن بردار چیخا، تم سے جو پوچھا جا رہا ہے صرف اسی کا جواب دو۔ وہ لوگ انگریزی میں بات کر رہے تھے، تاہم ان کے لب و لہجے سے گنوار پن جھلکتا تھا۔ میں انہیں باتوں میں الجھا کر ایکشن کا موقع نکالنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں کھلے ہوئے دروازے کے اندر کھڑے تھے، جبکہ میں راکیل کو اٹھائے کرسی کے نزدیک موجود تھا۔ ہمارے درمیان وہ
بیڈ حائل تھا جس پر تھوڑی دیر پہلے میں نے لگ بھگ 5 گھنٹے نیند لی تھی۔ میں نے چہرے سے کوئی گھبراہٹ ظاہر نہ ہونے دی۔ اگر انہوں نے ڈائلگ کا دروازہ کھول ہی دیا تھا تو اس سے فائدہ اٹھانا لازم ہو گیا تھا۔ میں نے بے آہستگی راکیل کو کرسی کے اندر ڈالا اور کھڑے ہوتے ہوئے معتدل لہجے میں کہا، یقیناً تم لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہمارا کوئی ساتھی نہیں، ہم صرف 2 ہی ہیں۔ ان میں سے ایک اپنی گن کو بڑے خطرناک انداز میں لہراتے ہوئے بولا، تم ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتے، ہم بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں حلیے بدل کر۔ اگر ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہو تو تم سنگین غلطی کر رہے ہو۔ اپنے تیسرے ساتھی کے بارے میں شرافت سے بتاؤ، ورنہ تم دونوں کو چھلنی کرنے کے بعد ہم تمہارے ساتھی کو تلاش میں نکلیں گے۔ میں 3 تک گنوں گا، اگر تم نے اپنی زبان نہ کھولی تو سمجھ لو ہماری گند کے دانے کھل جائیں گے۔ ان کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ لوگ شنی مونگا سے تعلق رکھتے تھے۔ حلیہ بدلنے کا حوالہ انہی سمجھنے کے لیے کافی تھا۔ اتنی شدومد اور وحشیانہ انداز میں شنی مونگا ہی ہمیں تلاش کروا سکتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا ان میں سے کوئی شنی مونگا بھی ہے یا یہ لوگ اس کے اشاروں پر ناچنے والی کٹ پتلیاں ہیں۔ میں نے ایک رسک لیتے ہوئے گہری چال چلی اور ان میں سے ایک گن بردار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تم میں سے شنی مونگا کون ہے؟ یہ ایک خطرناک سوال تھا۔ انہوں نے بڑی معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تمہیں شنی مونگا سے کیا کام ہے؟ اس کا مطلب ہے تم میں سے کوئی شنی مونگا نہیں۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تم محض اس کے پالتو کتے ہو، مجھے شنی مونگا سے جو کام ہے وہ تمہیں نہیں بتایا جا سکتا۔ بات ختم کرتے ہی میں نے اپنے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے گرا دیے۔ گند کے نشانے پر آتے وقت تو میرے دونوں ہاتھ راکیل کے ساتھ مصروف تھے، لیکن اسے کرسی پر ڈالنے کے بعد میں نے گن بردار افراد کی تسلی کے لیے خود کو رضاکارانہ طور پر ہینڈز اپ کر لیا تھا۔ میری زبان سے اپنے لیے ذلت آمیز کلمات سن کر ایک گن بردار تلملا اٹھا اور اس نے ہاتھوں میں دبی ہوئی گن کو اس انداز میں حرکت دی جیسے ایک برسٹ مار کر میری دھجیاں بکھیرنے کا ارادہ رکھتا ہو، لیکن دوسرے گن بردار نے اسے اس کوشش سے پہلے ہی روک دیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے اکھڑ لہجے میں مستفر ہوا، تمہیں شنی مونگا سے جو کام ہے ہمیں بتا دو، تمہارا پیغام شنی مونگا تک پہنچا دیا جائے گا، لیکن ہماری موت کے بعد۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، ہینڈز اپ۔ اس گفتگو کے دوران میں میرا ذہن میدان جنگ کا نقشہ تیار کر چکا تھا۔ میں نے اس کے حکم پر ایک مرتبہ پھر اپنے ہاتھ اپ کر دیے اور متاسفانہ انداز میں کہا، میں دراصل شنی مونگا کو اپنے تیسرے ساتھی کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ آگے نا پٹڑی پر، اس گن بردار نے زہر خند لہجے میں کہا، جو چند لمحے پہلے مجھے شوٹ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دوسرا اضطراری انداز میں پوچھ بیٹھا، تمہارا تیسرا ساتھی کہاں ہے؟ میں نے بڑی سرعت سے ان کے عقب میں دیکھا اور اس کے ساتھ ہی کہا، وہ رہا تمہارے پیچھے۔ انہوں نے بے ساختہ میری نگاہ کے تعاقب میں پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ میرے لیے یہ مہلت بہت کافی تھی۔ میں نے اپنی جگہ سے کسی چیتے کی مانند ایک زکند بھری اور بیڈ کو عبور کر کے گن بردار افراد کے قدموں میں پہنچ گیا۔ یہ سب کچھ چشمے زدن میں پیش آیا تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے والوں کو اگلے ہی لمحے اپنے بے وقوف بن جانے کا احساس ہو گیا۔ وہ بڑے جارحانہ انداز میں اپنی گند سمیت پلٹے اور مجھے نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ میں اب وہاں نہیں رہا تھا جدھر ان کی گند اٹھی تھی۔ میں ان کے قریب پہنچ کر کسی مٹی کے مادو کی طرح کونا پکڑ کر خاموش نہیں بیٹھ گیا تھا۔ بے وقوف بننے کے بعد وہ جس نوعیت کا رد عمل ظاہر کر سکتے تھے اس کا مجھے بخوبی اندازہ تھا۔ وہ پلٹ کر مجھے گولیوں سے بھوننے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کرتے اور انہوں نے ایسی ہی کوشش کی تھی۔ میں نے ان کی کوشش ناکام بنا دی۔ میں چھلانگ لگانے کے بعد جیسے ہی ان کے نزدیک فرش پر پہنچا، میں نے اپنے کندھے فرش پر ٹکا کر ایک جھٹکے سے دونوں ٹانگوں کو ہوا میں بلند کر دیا۔ پھر میں نے کمر کی ٹویسٹ کے سہارے اپنی ٹانگوں کو کسی سیلنگ فین کے بلیڈز کے مانند تیزی سے گھما دیا۔ نتیجہ میرے حسب منشا برآمد ہوا۔ ان دونوں کی میری سمت اٹھی ہوئی گند پر میرے پاؤں کی شدید ٹھوکریں پڑی۔ فائرنگ کے زاویے پلک جھپکتے میں تبدیل ہو گئے۔ وہ جو 180 ڈگری پر برسٹ مار کر میری وجود کو ادھیڑ ڈالنا چاہتے تھے، ہٹ کر دیواروں اور چھت پر گولیاں برسا کر رہ گئے۔ اس ناکامی نے انہیں میری لوکیشن سے آگاہ کر دیا تھا۔ انہوں نے بڑے بپھرے ہوئے تیوروں کے ساتھ میری طرف رخ کیا، لیکن میں اب انہیں گند کے استعمال کا کوئی موقع نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے بجلی کی سی تیزی سے ایک ہینڈ پش اپ لگایا اور کسی اسپرنگ کی مانند اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت میں ان دونوں کے درمیان تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی گند کو مجھ پر آزماتے، میں نے بڑی تیزی سے ایک کے پیٹ میں فرنٹ پش کک ماری، پھر ایک قدم پیچھے آتے ہوئے دوسرے کے تھوبڑے پر وہیل کک جڑ دی۔ میں نے یہ دونوں ککس میکان کی انداز میں چلائی تھی، لہٰذا وہ ان ٹھوکروں کی زد میں آ گئے۔ وہ شاید مجھ سے ایسی تیزی اور تراری کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ پیٹ میں فرنٹ کک کا نذرانہ وصول کرنے والا
بیک گیئر میں پیچھے کو گیا اور بے طرح اس کرسی سے جا ٹکرایا۔ میں نے راکیل کو بٹھایا تھا، کرسی اس شخص کے دھکے سے گر گئی اور وہ راکیل کے ساتھ غلط مسلط ہو کر رہ گیا۔ اس ٹکرانے کے نتیجے میں راکیل کے حلق سے ایک وحشتناک چیخ بلند ہوئی۔ وہ کرسی میں سے نکل کر کافی دور جا گری تھی۔ میں نے تشویش بھری نظر سے راکیل کو دیکھا اور مجھے ایک قدرے اطمینان ہو گیا کہ مجھ سے تواضع کروانے والے کرسی سمیت جاتے ہوئے گن اس کے ہاتھ سے نکل کر کہیں ادھر ادھر ہو گئی تھی۔ میں اپنے مد مقابل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھ سے تھوبڑا سنکوانے والا بڑا برہم تھا۔ اس نے اپنے سر کو 3 جھٹکے دے کر خود کو سنبھالا اور گن سیدھی کرتے ہوئے بڑے جارحانہ انداز میں مجھ پر حملہ آور ہوا۔ یہ حملہ فائرنگ پر مشتمل تھا۔ میں نے ٹریگر دبنے سے پیشتر ہائی جمپ لگا کر اس کے اوپر سے ہوتے ہوئے عقب میں پہنچ گیا۔ وہ جھنجلا کر پیچھے مڑا اور میں نے اس کی جھنجلاہٹ کو پتنگے لگا دیے۔ میری ایک برق رفتار ہاف کک اس کی تھوڑی پر لگی۔ ہاف کک میں فل کک سے دگنا طاقت ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ سے اس طرح فضا میں اچھلی جیسے کسی کے ہاتھ سے وقت نکل جاتا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ دہائی دینے والے انداز میں اٹھے ہوئے میں نے اسی لمحے بیٹھتے ہوئے ایک بیک سویپ اس کے قدم اکھڑ گئے اور وہ منہ کے بل نیچے آ رہا زمین پر پہنچا۔ میں نے اس کی پشت پر ایک جھٹکے سے جرک کک رسید کر دی۔ وہ اپنی تشریف پر تصدیق مہر ثبت کروانے کے بعد حرکت میں آیا اور حرکت میں برکت کے اصولے پر عمل کرتے ہوئے بیڈ کے وزنی پائے سے جا ٹکرایا۔ میں نے وہاں تک اس کی جو درگت بنائی تھی یہ اس میں ایک شاندار اضافہ تھا۔ اس کے حلق سے ایک دردناک چیخ برآمد ہوئی۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرہ تھام کر فرش پر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ میں نے اسی لوٹ پوٹ حالت میں اسے ایک فرنٹ کک مار دی اور دور لڑکا دیا۔ وہ بے ترتیب رول ہوتے ہوئے اپنے ساتھی کے قریب پہنچ گیا۔ اسی لمحے مجھے راکیل کے ہاتھ میں گن دکھائی دی۔ میں تسلی بخش سانس میرے سینے سے خارج ہوئی۔ اس سے پٹنے والے مسلح شخص کے ہاتھ سے نکلنے والی گن کو قابو کر لیا تھا اور اپنے قریب پڑے ہوئے نہتے شخص کو نشانے پر رکھے کھڑی تھی۔ اس موقع پر راکیل نے خاصی حاضر دماغی کا ثبوت دیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر زمین پر پڑے ہوئے شخص کو کالر سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ میں اس سے چند سوالات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن اس موقع پر اس نے بڑی عجیب حرکت کی۔ اس نے بڑی سرعت سے اپنی گردن کو جھٹکا دیا اور کسی وحشی درندے کے مانند جبڑے کھول کر میری کلائی میں دانت پیوست کرنے کی کوشش کی۔ کوشش کا لفظ اس لیے کہ میں نے اسے اس نسوانی حرکت میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔